اب دیکھیے نا جی ہم کس طرح ادب کے نام پہ اللہ کے رسول کی بے ادبی کرتے ہیں. اللہ کے رسول کو یا نبی سلام علیکم، یا رسول سلام علیکم. اور اسی طرح دیکھیں گے آپ مساجد کے ممبروں پہ، محرابوں پہ، ایک طرف یا محمد ہوگا، ایک طرف یا اللہ ہوگا، جبکہ ادب رسول کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کے رسول کو یا کے ساتھ نہ پکارا جائے. کیوں؟ اللہ نے کہا کہ جس طرح تم آپس میں پکارتے ہو اس طرح رسول کو نہ پکارو. یا کا لفظ پکارنا، منادی کرنا، یہ عام لوگوں کے لیے ہے. رسول کے لیے یا محمد کوئی صحابی نہیں کہتے تھے. جو بادیہ نشین تھے یا گاؤں والے تھے وہ آ کے کبھی کبھار حجرے کے باہر کھڑے ہو کے کہہ دیتے کہ یا محمد، جس کو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون. اے اللہ کے رسول، آپ کے گھر کے باہر کھڑے ہو کے جو آپ کو یا لگا کے پکارتے ہیں کہ اے محمد باہر نکلو، اے محمد آؤ، نعوذ باللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ یہ اکثر جاہل ہیں. اکثرهم لا یعقلون، ان میں سے اکثر لوگوں کو عقل ہی نہیں ہے جو آپ کے گھر کے باہر کھڑے ہو کے آپ کو یا لگا کے پکارتے ہیں. ینادونک، نادا ینادو اسی سے نکلا ہے، ندا یا کا خطاب دینا. اس کے برعکس فرمایا جو کوئی ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، جو کوئی رسول کی مجلس میں اپنی آواز کو پست رکھتا ہے، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم، کہ یہ ہیں وہ لوگ جن کے دلوں کو ہم نے تقوی کے لیے امتحان کر کے دیکھ لیا، مانج کے دیکھ لیا، اور ان کے لیے اجر اور بہت بڑا اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے رحمت موجود ہے. تو معلوم ہوا یا نبی کہنا، یا محمد کہنا یہ پاگلوں کا کام ہے، بے ادبوں کا کام ہے، جاہلوں کا کام ہے، بے عقلوں کا کام ہے. عقل والے صحابہ جو تھے وہ یا نہیں پکارتے تھے. اور اسی یا کے لیے میں آپ کو انتہائی ایک نکتے کی بات بھی بتلاتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی نے بھی اتنا ادب کیا اس رسول کا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. پورے قرآن میں کہیں یا محمد نہیں پکارا، حالانکہ یا آدم ہے، یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، اے آدم تم اور تمہارے بیوی جنت میں رہو. قال یا نوح انہ لیس من اہلک، نوح کو یا کے ساتھ پکارا کہ اے نوح تمہارا بیٹا تمہارا اہل نہیں ہے. ابراہیم کو پکارا کہ یا ابراہیم اعرض عن ھذا، اے ابراہیم دیکھو ان سے تم منہ پھیر لو. یحییٰ کو پکارا کہ یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، اے یحییٰ دیکھو تم اس کتاب کو مضبوطی سے پکڑو. زکریا کو پکارا کہ یا زکریا انا نبشرک بغلام، کہ اے زکریا دیکھو تمہارے لیے ایک بیٹے کی ہم بشارت دیتے ہیں. موسیٰ کو پکارا کہ یا موسیٰ لا تخف انی لا یخاف لدی المرسلون، کہ اے موسیٰ ڈرو مت، ہمارے پاس رسول ڈرا نہیں کرتے. عیسیٰ کو پکارا کہ یا عیسیٰ ابن مریم اذکر نعمتی علیک وعلی والدتک، کہ اے عیسیٰ دیکھو تم یاد کرو میری اس نعمت کا اور اس والدہ کو، میں نے تمہارے والدہ کو جو نعمت دی تھی اس کا، ان دونوں کو یاد کرو. تو حضرت عیسیٰ کو پکارا، حضرت موسیٰ کو پکارا، حضرت یحییٰ کو پکارا، حضرت زکریا کو پکارا، حضرت ابراہیم کو پکارا، حضرت نوح کو پکارا، حضرت آدم کو پکارا، سب کو یا کے خطاب سے پکارا. لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پورے قرآن میں کہیں بھی یا کے ساتھ خطاب نہیں ہے. 4 جگہ آیا ہے قرآن میں محمد کا نام صلی اللہ علیہ وسلم، اور کہیں بھی یا کے ساتھ نہیں ہے، الگ سے خطاب کیا ہے. اللہ نے یہ لحاظ ملحوظ رکھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن آنے والی امت اسی ادب کے نام سے اللہ کے رسول کو کیا کرتے ہیں، گلی کے نکر پہ ڈکر پہ، اسی طرح کیا ہے گندگی پہ اسٹیج لگا لیں. کیا کر رہے ہیں؟ میلاد النبی کی محفل، کہاں اسٹیج گندگی کے پاس، وہاں کیا ہے ابھی یا نبی سلام علیکم پڑھتے ہی کیا ہوتا کہتے سیدھا آتے کہتے اللہ کے رسول. وہاں تو کیا ہے، اللہ کے رسول گویا کہ تمہارے غلام ہیں، تم جہاں چاہے یا لگا لو، جہاں چاہے ان کو پکارو، اور اللہ کے رسول تمہاری محفل میں آ کے کھڑے ہو جائیں. اور اسی وجہ سے یہ تصور ہے کہ کھڑ کے پڑھتے ہیں سلام، بیٹھ کے نہیں پڑھتے. کیا تصور ہے؟ رسول مجلس میں آئے ہوئے ہیں. اللہ کے لیے اللہ کے رسول کا ادب یہ نہیں ہے، یہ اللہ کے رسول کی بے ادبی ہے.
اللہ کے رسول کا ادب تو یہی ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جہاں کہیں بھی آئے وہاں تم درود پڑھو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ نے جو ویڈیو دیکھا کہ اس ویڈیو میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یا رسول اللہ کہنا یا محمد کہنا غلط بتایا جا رہا ہے، کہ جس میں کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ یا رسول اللہ کہنا صحیح نہیں ہے۔ بعض جو لوگ کہتے ہیں یہ کیا ہے، جاہلوں کا طریقہ ہے۔ تو میں ان سے یہی کہتا ہوں کہ سب سے پہلے جو ہم یا رسول اللہ کہتے ہیں یا محمد کہتے ہیں تو یہ جاہلوں کا طریقہ نہیں بلکہ کیا ہے، قرآن کا طریقہ ہے، اور یہ فرشتوں کا اس پر عمل رہا ہے کہ فرشتے بھی یا رسول اللہ کہہ کر پکارتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے جو فرمایا، یعنی آپ نے جو ویڈیو میں وہ دیکھا لا تجعلوا دعاء الرسول کدعاء بعضکم بعضا، یعنی رسول کو ایسے نہ پکارو جیسے کہ آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو۔ تو اس ویڈیو میں یہ تفسیر بتائی گئی ہے کہ ایک دوسرے کو یا کے ذریعے پکارا جاتا ہے تو رسول کو یا کے ذریعے نہ پکارو۔ تو یہ تفسیر بالکل درست نہیں ہے، کیونکہ یہ تفسیر اپنے من کے مطابق کی گئی ہے۔ حالانکہ تفسیر اس کو کہتے ہیں جو کہ علماء کرام جو تفاسیر کو کرتے ہیں، اس تفاسیر کو ہم ذہن میں رکھ کر کے اگر ہم دیکھیں تو وہ تفاسیر ہمارے لیے قابل اعتماد ہے۔ جیسے کہ لا تجعلوا دعاء الرسول کدعاء بعضکم بعضا کی تفسیر علامہ جلالین نے تفسیر جلالین میں ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو فرمایا کہ تم ایک دوسرے کو جیسے پکارتے ہو ویسے نبی کو نہ پکارو، تو یہ صحابہ کرام کے لیے یہ بات اتری تھی۔ تو فرمایا گیا ہے تو کہ بل قولوا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، لا تقولوا یا محمد بل قولوا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ۔ اور اس تفسیر کو تفسیر ساوی نے کہا، ساوی نے بھی ذکر کیا ہے اپنی تفسیر ساوی میں۔ مطلب یہ ہے کہ یا رسول اللہ کہو یا حبیب اللہ کہو، آپس میں جس طرح باپ کو پکارا جاتا ہے کہ اے میرے باپ، اے میرے بیٹے، اس طریقے سے نہ پکارو، کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کیا ہے، اتنی بڑی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام نامی اسم گرامی کو کبھی عظمت و احترام کرتے ہوئے نہیں پکارا۔ جب کوئی دوسرے نبی کی بات آئی تو کہیں پر یا موسیٰ پکارا، کہیں پہ یا یحییٰ پکارا، کہیں پہ یا آدم پکارا، اور تمام نبیوں کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ کلام مقدس میں ارشاد فرمایا۔ لیکن جب میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارنے کی باری آئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یا محمد کہہ کے نہیں پکارا بلکہ یا رسول اللہ کہا، یا حبیب اللہ کہا، یا ایھا المزمل کہا، یا یاسین کہا، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا کہا۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نام سے نہیں بلکہ ان کے صفات سے ذکر فرمایا۔ وہ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں سے افضل و اعلیٰ ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی میرے نبی کو عام نبیوں کی طرح نہیں پکار کر اس بات کی طرف اشارہ دیا کہ اے محمد عربی، تیری ذات اتنی عظمت والی ہے میرے نزدیک کہ جب میں آدم کو پکارا تو ان کے نام سے پکارا ہوں، اور جب میں عیسیٰ کو پکارا ہوں تو ان کے نام سے پکارا ہوں، یحییٰ کو پکارا ہوں تو ان کے نام سے پکارا ہوں، لیکن اے محمد عربی تیری عظمت اتنی بڑی ہے میرے پاس کہ میں تجھے تیرے نام سے نہیں بلکہ تیری صفات سے پکاروں گا، تاکہ دنیا کو معلوم ہو جائے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات ہے وہ تمام نبیوں سے افضل و اعلیٰ قرار دی گئی ہے۔ اور اس میں بتایا یہ جا رہا ہے ہم کو اس ویڈیو میں کہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ کہنا یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے، حالانکہ کیا ہے، یہ صحابہ کرام کا طریقہ بھی رہا ہے۔ اور اس ویڈیو میں تو بہت بڑی گستاخی ہے کہ جاہلوں کا شعار رہا ہے۔ ذرا بتائیے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر جاہل تھے؟ حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن عمر کے بارے میں ارشاد فرمایا تھا کہ یہ اپنے وقت کے فقیہ ہیں، یہ اپنے وقت کے مفتی ہیں۔ یعنی اگر کوئی مسئلہ اگر تم کو معلوم نہ ہو اور اگر مسائل معلوم کرنا ہے تو حضرت عبداللہ ابن عمر سے معلوم کرو۔ تو ذرا ایک طرف اللہ کے نبی نے حضرت عبداللہ ابن عمر کو مفتی کہا، فقیہ کہا، اور وہی عبداللہ ابن عمر کا یہ فعل تھا۔ ذرا دیکھیے امام بخاری نے اپنی کتاب الادب المفرد صفحہ نمبر 217 میں ارشاد فرمایا کہ کیا ہے، فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا پیر سن ہو گیا۔ سن ہونے کا مطلب یہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر کے پیر میں ورم آ گیا، موٹاپا آ گیا۔ تو ایک شخص نے ان سے کہا کہ تم اس شخص کو یاد کرو جو لوگوں میں تم کو سب سے زیادہ محبوب ہو،
تو حضرت ابن عمر نے اس وقت یا محمد کہہ کے پکارا تھا، یا محمد کہہ کے پکارا تھا۔ اس کی تفسیر میں شارح صحیح مسلم امام نووی علیہ رحمت و رضوان نے ارشاد فرمایا کہ یہ الفاظ بھی موجود ہیں کہ فذهب خدرہ، یعنی جو پاؤں سن ہو گیا تھا حضرت عبداللہ ابن عمر کا، تو جیسے ہی یا محمد کہہ کے پکارا حضرت عبداللہ ابن عمر نے، اسی وقت ان کے پاؤں کی تکلیف دور ہو گئی۔ تو اب ذرا بتائیے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر جو کہ مقدس اور ایک دم فضیلت والے صحابہ ہیں، اب ان صحابہ کو جاہل کہہ کے الفاظ استعمال کرنا، ذرا بتاؤ صحابہ کی شان میں گستاخی ہے یا نہیں ہے؟ اگر پکارنا شرک یا بدعت ہوتا تو حضرت عبداللہ ابن عمر یہ عمل کیوں کرتے؟ حالانکہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے والے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پہ عمل کرنے والے تھے، اور صحابہ کا مقام و مرتبہ یہی ہوا کرتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین، تم پر میرا طریقہ بھی ضروری ہے اور خلفائے راشدین کا بھی طریقہ ضروری ہے۔ تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہم دیکھتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی صحابہ کرام نے یا رسول اللہ کہہ کر پکارا ہے، اور جب اللہ کے نبی اس ظاہری دنیا سے چلے گئے تو صحابہ کرام نے کبھی یا محمد کہہ کے پکارا، کبھی یا رسول اللہ کہہ کر پکارا، کبھی یا حبیب اللہ کہہ کر پکارا، یا کبھی یا شفیع المذنبین کہہ کر پکارا، کبھی یا رحمت للعالمین کہہ کر پکارا۔ اور یہ پکارنا اس بات کی طرف اشارہ کر دیا کہ جس طرح کلام مقدس نے کبھی یا ایھا النبی کہہ کر پکارا ہے، کبھی یا ایھا المزمل کہہ کر پکارا ہے، کبھی یا ایھا المدثر کہہ کر پکارا ہے، کبھی طٰہٰ و یاسین کہہ کر پکارا ہے، کبھی اور بہت ساری چیزیں کہہ کر پکارا ہے، صفات کے ساتھ ذکر کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو قرآن نے یہ تعلیم دیا ہے کہ اے مسلمانوں، اگر جب نبی کی بات آئے تو جس طرح خدا نبی کو صفات کے ساتھ پکارتا ہے، اسی طریقے سے تم بھی میرے مصطفیٰ کو صفات کے ساتھ پکارو، تاکہ یہ بات معلوم ہو جائے کہ جب اور نبیوں کی بات آتی ہے تو اللہ کے نزدیک اور نبیوں کا مقام ایک طرف ہے، لیکن جب میرے مصطفیٰ کی بات آتی ہے تو تمام نبیوں سے بڑا مقام میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو صفات کے ساتھ پکارا ہے۔ تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپس میں جس طرح پکارتے ہو ویسا نہ پکارو، مطلب یہ ہے کہ پہلے اس آیت کی تفسیر دیکھو کہ یہ آیت میں کس کے لیے ہے۔ تمام مفسرین کے نام کا یہ قول ہے کہ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی کہ جس وقت لوگ حضرت زید بن حارثہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر کے یہ پکارتے تھے اے زید بن محمد، ایسا نہیں بلکہ ارے میرے مصطفیٰ کی شان ایسی ہے کہ اگر میرا مصطفیٰ کو یا رسول اللہ کہہ کر پکاریں گے تو قسم خدا کی ہماری بگڑی بن جائے گی، ہماری بگڑی بن جائے گی۔ اور ذرا دیکھیے اس کے بعد ایک اور حدیث سنن ابن ماجہ کی ہے، باب صلاۃ الحاجہ، حدیث نمبر 1385۔ کیا فرماتے ہیں کہ ایک نابینا صحابی حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نابینا کو ایک حاجت کی نماز اور ایک دعا کی تعلیم دی اور فرمایا کیا؟ اللہم انی اسألک واتوجہ الیک بمحمد النبی الرحمہ، یا محمد انی قد توجہت بک الی ربی فی حاجتی ہذہ لتقضی اللہم فشفعہ فیہ۔ مطلب یہ ہے اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اور تیری طرف متوجہ ہوتا ہوں نبی رحمت محمد کے وسیلے سے، یا محمد میں متوجہ ہوا اپنے رب کی طرف آپ کے واسطے سے اس حاجت کے سلسلے میں تاکہ یہ پوری ہو جائے، اے اللہ تو انہیں میرے حق میں شفیع بنا۔ یعنی اس حدیث میں بھی یا محمد کا لفظ پکارا جا رہا ہے، اور یہ حدیث میں جو یا محمد کا لفظ پکارا جا رہا ہے تو اب اس سے یہ شبہ نہ کیا جائے کہ یہ صرف ظاہری زندگی تک کے لیے یا محمد کا لفظ ہے، نہیں، یہ صلاۃ الحاجہ ہے، اور صلاۃ الحاجہ میں اللہ کے نبی کی تعلیم ہے، اور یہ قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے بھی کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ یہ تعلیم عام رہا کرے گی۔ تو اس حدیث سے بھی یہ بات ثابت ہو گیا کہ یا محمد پکارنا بالکل درست ہے۔ اب اللہ نے نہیں پکارا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے اس لیے نہیں پکارا کہ اہل سنت والجماعت کا بھی یہ موقف ہے کہ یا محمد کے بجائے یا رسول اللہ پکارو، یہ اس میں عزت ہے، یا حبیب اللہ پکارو، اس میں یہ عزت ہے، کیونکہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے پکارا ہے یا محمد کہہ کر، یا محمد کہہ کر نہیں، یا ایھا المزمل کہہ کر، یا ایھا المدثر کہہ کر، یا
یا ایھا نبی کہہ کر یہ اور بہت سارے صفات کے ساتھ پکارا ہے. تو یہ پکارنا اس بات کی دلیل ہے کہ قرآن نے اس بات کی طرف اشارہ کر دیا کہ اب تمام لوگوں کو, مسلمانوں کو بھی یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر پکارا ہے. تو اب یہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارنا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کے نبی کو پکارنا نہ شرک ہے نہ بدعت ہے, بلکہ قرآن پاک کا یہ فائدہ رہا ہے اور قرآن پاک کی تعلیم رہی ہے. اب ذرا دیکھیے, جب قرآن پاک کی تعلیم رہی ہے تو اسی قرآن پاک کی تعلیم کو پر عمل کرتے ہوئے ہم تمام لوگوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارنا یہ تمام ہمارے لیے بالکل درست ہے, یہ کوئی چیز کی بات نہیں ہے. اب ذرا دیکھیے, ایک چیز تو یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرشتوں نے بھی پکارا ہے. اور کیسے پکارا ہے کہ فرشتے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے اور آنے کے بعد ملک الموت جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آنے کے بعد ملک المشکات شریف کی حدیث ہے باب وفات النبی کی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ملک الموت آئے اور ملک الموت آنے کے بعد عرض کیا. کیا عرض کیا؟ مشکات کی حدیث دیکھیے, یا محمد ان اللہ ارسلنی الیک, یعنی اے محمد اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی طرف مجھے بھیجا ہے. تو اب ذرا بتاؤ, فرشتوں نے بھی شرک کیا ہے؟ اگر فرشتوں نے شرک کیا ہے تو فرشتوں کا معصوم ہونا ختم ہو جائے گا. حالانکہ فرشتے تو معصوم ہیں اور اللہ کے نبی کے سامنے یا محمد کہہ کر پکار رہے ہیں. تو فرشتے کا اللہ کے نبی کے سامنے یا محمد کہہ کر پکارنا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس بات سے نہ روکنا اس بات کی دلیل ہے کہ یا محمد کہنا نہ شرک ہے نہ بدعت ہے, بلکہ یا محمد اگر کوئی انسان دل سے پکار لیتا ہے تو قسم خدا کی یہ قرآن پر بھی عمل ہوتا ہے, حدیث پر بھی عمل ہوتا ہے, کیونکہ فرشتے نے بھی یا محمد کہہ کر پکارا ہے, صحابہ کرام نے بھی یا محمد کہہ کر پکارا ہے, اللہ نے بھی یا ایھا النبی انا ارسلنا کہہ کر پکارا, یا ایھا المزمل کہہ کر پکارا. تو یہ تمام چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پکارنا یہ کوئی جوز کی بات نہیں ہے, بلکہ کیا ہے, یہ سنت ہے. اور دیکھیے البدایہ والنہایہ میں علامہ ابن کثیر نے فرمایا جلد 6 صفحہ نمبر 324 یعنی 324 میں کیا کہ حضرت حافظ ابن کثیر فرمایا کرتے تھے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں لوگوں کی یہ عادت بن گئی تھی. کیا عادت بن گئی تھی کہ وہ اپنے حاجت کے وقت, یعنی جب کوئی ضرورت ان کو پیش آتی تھی تو اپنے حاجت کے وقت یا محمدہ کہہ کر پکارتے تھے. کیا پکارتے تھے؟ یا محمدہ. اور اس کے الفاظ یہ ہے وَكَانَ شِعَارُهُمْ يَوْمَئِذٍ يَا مُحَمَّدَ, اور اس وقت ان تمام لوگوں کی یہ عادت بن چکی تھی کہ جب کسی کو کوئی حاجت پیش آتی تو اس وقت کہتے یا محمدہ. اور فرمایا جاتا ہے کہ یہ حاجت جیسے ہی یا محمدہ کہہ کر پکارا کرتے تھے وہ حاجت ان کی دور ہو جاتی تھی. تو ذرا بتاؤ, یہ تمام علماء نے شرک کیا اور آج کا یہ جو مولوی ہے جو اپنے آڈیو میں ویڈیو میں بیان دے رہا ہے تو انہی کی بات زیادہ صحیح ہے یا پہلے کے علماء کی بات زیادہ صحیح ہے؟ ارے نبی نے تو کہا ہے خیر القرون قرنی ثم یلونہم ثم یلونہم, سب سے بہترین زمانہ تو میرا ہے, اس کے بعد میرے صحابہ کا ہے, تابعین کا ہے, تبع تابعین کا ہے. تو تبع تابعین کے زمانے میں یا محمدہ کہہ کر پکارا جاتا تھا اور نبی نے ان کو بہترین زمانہ کہا. تو اس زمانے میں جو لوگ کام کریں گے یا محمدہ کہیں گے وہی زمانہ ہمارے لیے بہتر ہوگا. آج کے کہنے سے کسی علماء یا کسی مفتی کے کہنے سے کہ یا محمدہ کہنا شرک ہے, یہ شرک نہیں ہوتا, کیونکہ اگر شرک ہوگا تو پھر حدیث کی ان کتابوں سے یا محمدہ کو نکال دو اور نبی کی بات کو جھٹلانے کی طرح ہوگی. اور اللہ کے نبی نے مشکات میں فرمایا من کذب متعمدا علی من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار, یعنی جس نے مجھ پر جھوٹ حدیث باندھی اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. اب ذرا دیکھنا, اس کے بعد ایک اور حدیث پیش کرتا چلو کہ علامہ ابن اسیر جزری فرمایا کرتے ہیں اپنی کتاب الکامل فی التاریخ جلد 2 صفحہ نمبر 246 میں کیا فرماتے ہیں کہ ثم برز خالد ودعا الى البراء ونادى بشعارهم وكان شعارهم یا محمد فلم يبرز الیہ احد الا قتله. فرمایا جاتا ہے کہ اللہ حضرت خالد بن ولید میدان میں آ کر دشمنوں کو للکارا اور مسلمان کے معمول کے مطابق یا محمدہ پکارا, اور جیسے ہی خالد بن ولید نے یا محمدہ پکارا اللہ اکبر کبیرہ, خالد بن ولید دشمنوں کو قتل کرتے چلے گئے. اور ان کا یہ طریقہ تھا کہ اگر ایک مرتبہ دل سے یا محمدہ پکار لوگے تو قسم خدا کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد تمہارے ذہن و دماغ میں ایسی آ جائے گی کہ وہ تمہارا دل ایک طرف کام کرے گا اور
نبی پاک کی مدد تمہارے ساتھ آتی جائے گی. اور علامہ ابن کثیر فرماتے ہیں البدایہ والنہایہ جلد 6 صفحہ نمبر 2109 میں کہ کیا فرمایا جاتا ہے؟ ثم نادى بشعار المسلمین وكان شعارهم يومئذ یا محمد. یعنی ان دونوں مسلمانوں کی عادت تھی کہ مصیبتوں اور دشمنوں کے بعد مقابلے میں یا محمدہ کا نعرہ لگاتے تھے. اور دیکھیے صحیح مسلم جلد 2 صحیح مسلم جلد 2 حدیث نمبر 1419 میں فرمایا جاتا ہے کہ حضرت براء ابن عازب سے ایک طویل حدیث روایت کی ہے اس میں کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ المنورہ تشریف لائے تو مرد و عورت اپنے گھروں کی چھتوں پہ چڑھ گئے, چھوٹے چھوٹے بچے اور خدام راستے میں پھیل گئے اور پکارنے لگے یا محمد یا رسول اللہ, یا محمد یا رسول اللہ. اللہ کے نبی دیکھ رہے ہیں یا اور ان کے پکارنے کو سن بھی رہے ہیں. تو ذرا بتاؤ کہ اگر یہ شرک ہوتا, یہ بدعت ہوتا تو نبی پاک ان بچوں کو منع کر دیتے تھے. لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ یہ قرآن کا فیصلہ ہے, کہ قرآن جس طرح مجھے یا ایھا النبی کہہ کر پکارا ہے, قرآن جس طرح یا محمد کہہ کر, قرآن جس طرح یا ایھا المزمل کہہ کر پکارا ہے, صحابہ نے یا محمد کہہ کر پکارا ہے, تو یہ قرآن, حدیث, صحابہ اور فرشتوں کا موقف یہ رہا کہ یا محمدہ کہنا کوئی شرک اور بدعت نہیں. اسی بنیاد پر جب یہ شرک و بدعت نہیں ہے تو ادب اس میں ہے کہ ٹھہر کر کے یا محمدہ کہا جائے, کیونکہ اگر کوئی پریسیڈنٹ آتا ہے ہمارے سامنے تو ہم ادب و احترام کے ساتھ ٹھہر جاتے ہیں. ارے یہ محمد عربی تو ایسی ذات ہے جن کی وجہ سے اللہ نے ساری کائنات کو وجود دیا. ارے ایک مفتی اگر آتا ہے تو ہم ٹھہر جاتے ہیں, لیکن جب یہ محمد عربی کی ذات جس کی وجہ سے ساری کائنات کو اللہ نے وجود دیا تو کیا ہم ان کے لیے ادب و احترام کے ساتھ ٹھہر کر یا رسول اللہ نہ کہیں؟ ارے ان لوگوں کی دشمنی ہے محمد عربی سے جو یا رسول اللہ کہہ کر نہیں پکارتے ہیں. ہم اہل سنت والجماعت کا یہ نظریہ ہے کہ یا محمدہ پکارو گے تو حضرت عبداللہ ابن عمر کا جو عقیدہ تھا کہ ان کا پیر صحیح ہو گیا, اگر دل سے یا محمدہ پکارو گے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں یا محمد کہنے کی بنیاد پر قسم خدا کہ ہمارے ذہن و دماغ میں وہ گندگی دور ہو جائے گی جس گندگی کو لے کر ہم